پاس ہے کہ سورہ اخلاص اور اس باب کی حدیث کے تحت سورہ فاتحہ اخلاص ضرور پڑھو۔ اب رہا درود کے بارے میں، یہ کسی کو انکار ہو نہیں سکتا۔ مومن کا سونے سے پہلے آخری کلام اور آخری گفتگو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور درود شریف ہونی چاہیے، جو احادیث مبارکہ میں صراحت اس کی آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کے ساتھ روانہ فرمایا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا اور سورہ اخلاص کے ختم پر نماز ختم کرتا تھا۔ جب وہ سب واپس ہوئے تو نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا اس سے دریافت کرو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے جواب دیا کیونکہ اس میں رحمان یعنی اللہ عز و جل کی صفات طیبات ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت کو دوست اور عزیز رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دو کہ اللہ ایسے شخص کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ فاتحہ، سورہ فاتحہ، الحمد اور سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھنے کا نام ہے۔ اس حدیث سے نماز میں الحمد اور سورہ اخلاص پڑھنا ثابت ہوا، پھر غیر اوقات میں کیسے ناجائز ثابت ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے لایا ہے اپنی اپنی احادیث کتب میں، اور اگر وہ چیز منع ہوتی تو یہ ائمہ حدیث اپنی کتاب میں اس حدیث کو نہ لاتے، بلکہ وہ حدیث مبارکہ جو آدمی سورہ اخلاص سے محبت کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو بھی اپنا محبوب اور اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ حدیث کو انہوں نے لایا ہے۔ تو کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا یہ عمل ناجائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس قبیل سے ہے جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر 2 رکعات لازم کر لیا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چاشت کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نیک کام کا تلازم اور اپنے اوپر لازم کر لینا غیر مستحسن نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فاتحہ کو اپنے اوپر لازم کر لیتا، ہر وقت ہر عمل کے آغاز میں، ہر کام کے آغاز میں فاتحہ کے عمل کو، اس کے قرات کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو یہ عمل مستحسن سمجھا جائے گا، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ایک عمل کو لازم کر لیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لازم کر لیا تھا، جس طرح وہ صحابی رسول نے سورہ اخلاص اپنی نماز میں لازم کر لیا تھا، اور اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتب حدیث میں نقل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیگر احادیث مبارکہ میں اور بھی یہ بھی آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا، حرام وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، جس چیز سے سکوت فرمایا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے اور امام مستدرک اور حاکم نے اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا۔ تو ایسی چیزیں مباح ہے۔ اب بتاؤ اور فیصلہ کرو فاتحہ کو شرک اور بدعت کہنا کس حد تک جائز ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا اجر اور ان لوگوں کو بھی اجر ملے گا جو آئندہ اس طریقے پر عمل پیرا ہوں گے،
اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا تو اس کے رواج دینے کا عذاب ہوگا، اور ان لوگوں کو بھی گناہ ہوگا جو آئندہ اس طریقے پر عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی۔ مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس طریقے سے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرنا بدعت نہیں ہے۔ کسی اچھے طریقے ایجاد کرنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ دین میں کمی تھی۔ بتاؤ کھانے پر قرآن پڑھنا، غریبوں کو کھلانا اچھا کام ہے، باعث ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اور حدیث کے الفاظ ہے ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ اس حدیث کے معیار پر بھی فاتحہ ایک اچھا عمل ہے اور مستحب عمل ہے اور مستحسن عمل ہے اور محبوب عمل ہے، اور جس کو ایمان والے اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا عمل ہے۔ اور دیگر احادیث مبارکہ نقل فرماتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ